دوستو، آج بہت دکھے ہوئے دل کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہوا ہوں، اور بار بار دل یہی کہہ رہا ہے کہ آخر کب تک ہم ہندوستانی لوگ اس طرح کے دہشت گردانہ حملوں کو برداشت کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم ان آتنکوادیوں کے دیے ہوئے زخم کو جھیلتے رہیں گے؟ کیا ہمارے پاس قوت نہیں ہے، یا ہماری بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، یا ہمارے پاس سینائیں کم ہیں، ہمارے پاس نوجوان کم ہے؟ کیا ہے جو ہمارے پاس کم ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہمارا ملک ایک ایٹمی ملک ہے، ایک پاورفل ملک ہے، مضبوط دیش ہے۔ ہم کسی بھی طرح کے دہشت گردانہ حملے کو برداشت نہیں کر سکتے اور قطعی نہیں کر سکتے۔ لہذا میں پردھان منتری سے گزارش کروں گا، اپنے پرائم منسٹر سے، کہ آپ کم سے کم 140 کروڑ ہندوستانیوں کے جذبات کا تو خیال رکھیں اور جتنا جلد سے جلد ان پر حملہ کریں۔ یا آپ بھی پہلے کے پردھان منتری کی طرح لو لیٹر لکھنے میں لگے ہوئے ہیں؟ جس طرح آپ منموہن سنگھ کو کوسا کرتے تھے یا پہلے کے پردھان منتری کو چڑھایا کرتے تھے، آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں۔ اگر 56 انچ کا سینہ ہے تو دکھائیے اور چیر دیجئے ان کلیجوں کو جنہوں نے بے قصور بے گناہ ہندوستانیوں کا خون بہایا کشمیر کے پہلگام میں۔ اگر یہ آواز آپ تک جا سکتی ہے، یا ہماری باتوں سے کسی بھی ہندوستانی اور وطن سے محبت کرنے والے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر سکتی ہو، اگر ہماری بات آپ کے دلوں کو لگتی ہو، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ ہم ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے جو بول رہے ہیں ہماری آواز آپ کے دل کی آواز ہے، تو آپ اپنی آواز سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے آگے تک پہنچائیں، تاکہ یہ آواز پردھان منتری تک اور جناب راجناتھ سنگھ صاحب تک پہنچے کہ صرف میرا محمد سرفراز کا نہیں، بلکہ ہر ہندوستانی کی یہ مانگ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جتنا جلد سے جلد ان پر حملہ کریں، ان کو سبق سکھائیں اور ایسا دردناک سزا دیا جائے کہ ان کی روحیں کانپ جائیں۔ دوبارہ کوئی ایسی دساہس نہ کرے ہندوستان کی طرف آنکھ اٹھانے کی۔ مذاق بنا رکھا ہے۔ ہم نے شانتی کی اپیل کی، پوری دنیا کو ہم نے پیغام کا درس دیا ہے۔ یہ ملک جو ہے سو امن و شانتی کا ملک ہے، امن کا گہوارہ ہے۔ کوئی ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے، کوئی ہمیں ترچھی نظریں دکھانے کی غلطی نہ کرے۔ ہم 140 کروڑ کی آبادی والے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں صرف آرمی نہیں، ایک ایک نوجوان چاہتا ہے کہ ہم بھی بارڈر پر جا کر کے لڑیں۔ لہٰذا یہ حملہ جس نے بھی کیا ہو، کسی نے بھی کیا ہو، آتنکوادیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، دہشت گردوں کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے۔ اس لیے ایک ایک ہندوستانی رو رہا ہے کہ ہم اتنے بڑے ملک اور مضبوط ملک ہوتے ہوئے ہمارے پاس ہر چیز کی سویدھائیں ہیں، سارے ہتھیار ہمارے پاس ہیں، نیوکلیئر ہتھیار ہمارے پاس ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے فوج کی جماعت ہمارے پاس ہے، اور بڑی بڑی خطرناک ٹیمیں ہمارے پاس ہیں، نیوی ہمارے پاس ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ پردھان منتری جی کس چیز کا انتظار ہے؟ یا آپ کا وہ 56 انچ کا سینہ صرف مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے تھا، یا آتنکوادیوں کو سبق سکھانے کے لیے بھی وہی سینہ ہے؟ تو دکھائیے 56 انچ کا سینہ۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہم اپنی آرمی، اپنے جوان اور اپنے ملک کی فوجی کے ساتھ کھڑے۔ آپ مسلمان کو کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں پائیں گے۔ ہم نے جس طرح جنگ آزادی میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے لڑائیاں لڑی ہے، آج بھی ہمارے ملک پر اگر کوئی انگلی دکھائے گا تو اس انگلی کو آج بھی کاٹ سکتے ہیں۔ کوئی اگر ٹیڑھی نظر سے ہمیں دیکھنے کی کوشش کرے گا، اس کی آنکھیں آج بھی نکالی جائیں گی۔ اگر کوئی زبان ہمارے ملک ہندوستان کو لے کر کے بڑبڑائے گا، اس زبان کو کھینچ لیا جائے گا آج بھی، اور یہ کام ہم ہندوستانی مسلمان سب سے پہلے کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے آپ سبق سکھائیں، ہماری پکار ہے، دیش کا گہار ہے، آپ سبق سکھائیں۔ ہر ایک ہندوستانی کی آواز ہے، آپ حملہ کریں۔ جس نے بھی ہمارے ملک پر بے گناہوں کا خون بہایا ہے، اس پر حملہ کریں۔ ہم دن گن رہے ہیں پردھان منتری نریندر مودی جی
کہ آپ کب حملہ کریں گے، یا یہ میڈیا والے یوں ہی ایک کیا کہیں ماحول بنا کر کے پھر خاموش ہو جائیں گے؟ ہوگا کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ بتا دیجئے ہم لوگوں کو کہ آپ کی بس کی بھی نہیں ہے آتنکوادیوں کو جواب دینا، یا اگر آپ کا 56 انچ کا سینہ آج مضبوط ہے تو وہ 56 انچ کا سینہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے عوام، ہندوستان کے مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیجئے جواب، سندھو ندی کا پانی بند کب کر رہے ہیں؟ کس دن یہ خبر آئے گی کہ پانی بند ہو گیا ہے، یا صرف میڈیا والے یہ ہلہ اڑا کر کے ختم ہو جائیں گے؟ اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فسادی کو، ٹیررسٹ کو، آتنکواد کو، دہشت گرد کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی۔ تو کوئی بھی مسلمان اس کام کو کیسے کر سکتا ہے؟ آپ یاد کریں، مارنے والے اگر مسلمان تھے تو بچانے والے کون تھے؟ چند نام آ رہے ہیں مسلمانوں کے، جبکہ بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی منگلوار کے دن ہوئے حملوں میں، صرف اپنے ملک کے بے گناہ لوگوں کو بچانے کی خاطر، یعنی یہ کہیں کہ ہندو بھائیوں کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے جانیں دے دی۔ یہ صحیح خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو، پر کون بتائے گا اس بات کو؟ چند لوگوں کے بگڑ جانے سے پورے ملک میں آپ نے نگیٹو پھیلا کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کو بے چین و بے قرار کر کے رکھ دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ سے زیادہ دل میں انتقام کی آگ ہماری لگی ہوئی، بدلے کی بھاونا میں ہم جل رہے ہیں آپ سے زیادہ۔